یعنی دعوت الی الخیر کا، یہ تبلیغ اور دعوت کا معاشرے کے اندر اگر یہ کام جاری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں کوئی ایک لمحہ تاریخ ایسا نہیں گزرا جب امت نے دعوت کے کام سے پیچھے ہٹنے کا کام کیا ہو۔ یہ کام ہمیشہ جاری رہا، بیت کے حلقے قائم رہے ہیں، وعظ و تلقین کی نشستیں موجود رہی ہیں، نصیحت کے نئے پرانے پیرائے اختیار کیے جاتے رہے ہیں، انفرادی اجتماعی تزکیے کے عنوانات جاری رہے ہیں۔ گویا معاشرے کے اندر یہ کام ہمیشہ جال پھیلا ہوا ہے، لیکن انقلاب اس سے نہیں آتا۔ یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ کو تو جاری رہنا ہے تاکہ حرام و حلال کی تمیز پیدا ہو جائے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حلال کھا رہا ہوں، بحث نہیں کرے گا آپ سے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، کہتے صاحب غلطی ہے، مجبوری ہے، حالات ایسے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے، آپ تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں نا جو میں کاروبار میں موجود ہوں۔ مجبوری ہے، برادری کا تقاضا ہے، اس کا دباؤ ہے، دوسرے بھائیوں کی اسی طرح بچوں کی تقاریب ہوئی تھی، مجھے بھی ایسی کرنی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر محض دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب رونما ہوتا تو مکے میں ہو جاتا، اس لیے کہ 13 سال دعوت و تبلیغ کا جو کام مکے کے اندر ہوا ہے، چشم فلک نے اس سے بہتر انسان نہیں دیکھے تھے، چشم فلک نے اور اس دھرتی نے اس سے بہتر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں دیکھا۔ جن آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مکہ فتح نہیں ہوا، مکہ فتح ہوا ہے ہجرت کے نتیجے میں، اور بدر کا میدان اور حنین کا میدان سجانے کے نتیجے۔ اسی لیے آگے کی آیات آتی یدعون الی الخیر کے بعد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معاشرے میں معروف اور منکر کی کشمکش پیدا کرنا، معاشرے کے اندر حق اور باطل میں آویزش پیدا کی جائے، معاشرے کے اندر ایمان کی اور کفر کی کشمکش کو دور تک پھیلایا اور پہنچایا جائے۔ یہ اہل ایمان کا ایجنڈا ہے، یہ معروف کا اور نیکی کا ایجنڈا ہے، اور اہل بدی کہیں یہ بدی کا ایجنڈا ہے، یہ فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے کا ایجنڈا ہے۔ ہم تم سب کو حرام کھلائیں گے، حلال تمہارے منہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ہم تم سب کے گھروں کے اندر، ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ روم کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ایسا سیلاب لے کر آئیں گے کہ تمہارے بیڈ روم کے اندر بھی وہ سیلاب نظر آئے گا۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے رہو گے، نقار خانے میں طوطی کی آواز بلند کرتے رہو گے۔ یہ کشمکش ہے، یہ کشمکش مطلوب ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا، اس بات کو لے کر اٹھنا، پھیلانا اور پہنچانا، یدعون الی الخیر کے بعد اسی لیے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بات سمجھ بوجھ کے حوالے سے، دلائل اور منطق کے حوالے سے، ریشنل بلڈ اپ کرنے کے حوالے سے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، لٹریچر موجود ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ غیر سودی کاروبار کیسے ہو سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کام ریاست کے کرنے کے ہیں وہ ریاست کرے گی، وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا بڑے پیمانے۔ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آپ تو نہیں بنائیں گے نا، اسٹیٹ بینک تو اسٹیٹ ہی بنائے گی۔ جن چیزوں کو اسٹیٹ کو یہ جتنے چینل چل رہے ہیں، ان چینلز میں آپ کے کسی خط سے، آپ کے کسی ٹیلی فون کال سے کوئی چھوٹا موٹا عنوان ادھر ادھر ہو جائے بات الگ ہے، لیکن ان تمام کی پالیسی تو ریاست بنائے گی۔ ان کو اگر اسی پر متعین کیا گیا ہے کہ یہ فحاشی پھیلائیں گے، یہ معاشرے کے اندر سارا کاروبار منکر کا لوگوں کو دکھائیں گے، آپ کی آنکھیں منکر دیکھیں گی، آپ کا کان منکر سنیں گے، آپ کے دل و دماغ اس سے معطر ہوتے یہ تو اسٹیٹ کی پالیسیاں ہیں ساری، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کہیں پرائیویٹ چینل قائم کر لیں، فلاں کا کتنے قائم کریں گے، کہاں تک کریں گے؟ ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے کہ جٹا ہوا ہے۔ معیشت کے دائرے میں، معاشرت کے دائرے میں، تمدن اور تہذیب کے دائرے میں، میں ابھی ذکر نہیں کر رہا کہ خارجہ پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسیز کے دائرے کے اندر جو پالیسیاں حکومت اختیار کرتی ہے، آپ امریکہ کے غلام رہیں گے، IMF کے اور ورلڈ بینک کے غلام رہیں گے۔ آپ کا بجٹ آپ نہیں بنائیں گے، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی آپ نہیں بنائیں گے،
وہ انٹرنیشنل ادارے مل کر بنائیں گے، ان کی ٹیمیں بجٹ کے سے پہلے کئی ہفتوں پہلے آ جائیں گی، وہ بتائیں گے کہ آپ کی ترجیحات کیا، وہ آپ کا تعلیم کا نصاب بنائیں گے، وہ بتائیں گے کون سی آیتیں آپ اس میں رکھیں نصاب کے اندر، کن آیتوں کو نکال، جہاد کی آیتیں نکال دیا کریں، جہاد سے معاشرے میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور آپ سنیں گے اس کو اور کچھ نہیں کر سکیں گے، ان آیتوں کو آپ نکال دیں گے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں لڑائی جھگڑا پھیلاتی ہیں، جو اس نقطۂ نظر کے حامل ہیں اور جو اس بات کو پہنچ چکے ہیں کہ قرآن پاک جنگ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود رہے گی معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا نصاب بنائیں گے، وہ آپ کا نظام تعلیم بنائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے لیے یدعون الی الخیر کے بعد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف اور منکر کی کشمکش ہے جس میں آپ کو حصہ لینا ہوگا، آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، آپ کو حق کا طرفدار ہونا پڑے گا، ایک حق ہے اور ایک غیر حق ہے، یہ باطل ہے، ایک معروف ہے اور دوسرا منکر، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، ایک قرآن و سنت کی تعلیم پر مبنی رائے ہے، رویہ ہے، طور طریقہ ہے، اقدام ہے، اور ایک اس کی نفی کرنے والا ہے، اس پہ فریق بننا پڑے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے، اپنے اسلام کی وجہ سے، اللہ رسول کے حوالے سے، اس لیے یدعون الی دعوت کا کام جاری رہنا ہے، تبلیغ کے حوالے سے لوگوں تک پہنچنا ہے، مسلسل لوگوں کے دلوں پہ دستک دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، موت کا حوالہ بھی ہے، تقویٰ کا بھی حوالہ ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور جو دوسری بات بیچ میں رہ گئی تھی میں آگے نکل آیا، اتحاد اور تنظیم کی، اعتصام باللہ کی، اعتصام بحبل اللہ کی، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کی۔ اس لیے میرے دوستو میں نے کچھ ذرا زیادہ بات کر لی ہے، وقت بھی شاید ختم ہو رہا ہے، یہ نکات سیگانہ ہے، ایمان کے بعد تقویٰ کی آبیاری، نمبر 1 تقویٰ کے حوالے سے اتحاد و تنظیم کی طرف پیش رفت، مل جل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل تقویٰ، جو اہل فجور ہیں، جو منکرات کے حامل ہیں، ان کے اندر تو اتفاق موجود ہے، وہ تو اتحاد سے اپنی پالیسیاں بھی بناتے ہیں، معاشرے میں اس کو پھیلاتے ہیں، خوریزی پورا معاشرہ خوریزی کے حوالے، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، کسٹوڈیل کلنگ کے حوالے سے، نئے عنوانات اس کو دیے جاتے ہیں پورے معاشرے کے اندر، آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ بے اختیار نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ کے ووٹوں سے لوگ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے ساتھ 5-6 پارٹیاں اور شامل ہیں، جن لوگوں نے ان سب کو ووٹ دیے تھے، یا تو وہ توبہ استغفار کریں یا پھر اس شیئر کو اپنا وصول کرے کہ ان سے بھی پوچھا جانا ہے کہ تمہارے ووٹوں سے جن لوگوں نے یہ اختیار حاصل کیا۔ آج کل کے زمانے میں ووٹوں کے ذریعے اگر اختیار منتقل ہوتا ہے، جو میرا اختیار ہے وہ منتقل ہو جائے گا جب میں کسی کو ووٹ دے دوں گا، اس کو جس کو میں نے ووٹ دیا، تو مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا ہے کہ تمہارے ووٹوں سے جو لوگ منتخب ہوئے انہوں نے پورے معاشرے کے اندر ظلم کی طویل رات کو طویل تر ہونے دیا، معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کو سلب کیا، ظلم کی نئی ریت اور روایت کو اور طور طریقوں کو معاشرے کے اندر قائم کیا، تمہارے ووٹوں سے یہ اختیار ان کو ملا تھا، تمہارے ووٹوں کے ذریعے انہوں نے اس پالیسیوں کو اپنایا اور اختیار کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اگر تم احتجاج کرتے ہو، چلے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہو، اگر تم سڑکوں پر نکلتے ہو، پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سٹنگ کیا ہوتا ہے، دھرنے کسے کہتے ہیں؟ دھرنا اعلان برات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ میں اس میں شریک نہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ان پالیسیوں کو اور رویوں کو غلط سمجھتے ہیں، ہم امریکہ کے انٹرونشن اور مداخلت کو غلط سمجھتے ہیں، ہم ڈرون طیاروں کے حملوں کو غلط سمجھتے ہیں، ہم مسنگ پیپل کا جو معاملہ ہے پورا کلچر پورے ملک کے اندر پھیل گیا، اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جتنے احتجاج ہے، یہ جتنے دھرنے ہیں، یہ جتنے ریلیاں ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر اپنی آواز کو اٹھانا ہے، وہ بارگاہ رب العزت میں اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے اور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے ووٹ تو دیے تھے ان کو، لیکن ہم اس سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اعلانات کیے تھے، منشور پیش کیا تھا، ہم نے اس کو ووٹ دیے تھے،
لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے اور ملک کو خاص ڈگر پر چلانے کا فیصلہ کیا، ہم اس سے برات کا اعلان کریں۔ اس لیے میرے دوستو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسی جماعت، ایسا گروہ وجود میں آئے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، معروف کی دعوت دینے والا، معروف کی چمن بندی کرنے والا، منکر کے جھاڑ جھنکار سے معاشرے کو پاک کرنے والا ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی نکات سیگانہ پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔